ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ماہ رحمان. میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن. ہمارے ساتھ آج ایوان میں تشریف فرما ہے پروفیسر محمد حسین آزاد الازہری صاحب اور ممتاز ثنا خان رسول محترم عمران حسن قادری صاحب. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ ہم شروع کریں گے. پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب سے میں دوبارہ رجوع کروں گا گفتگو کے لیے. پروفیسر صاحب، بڑی خوبصورت تشریح آپ نے فرمائی کہ روزہ دار کو اجر اللہ کی بارگاہ سے کس طرح ملے گا اور یہ خاص نعمت اللہ نے اپنے ذمے ہی کیوں لی. بڑی شاندار انداز میں آپ نے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. میں اور میرے ناظرین اب جاننا چاہیں گے کہ لفظ رمضان، اس کا یہ نام کہاں سے آیا، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اور یہ بھی اس سے ضمن ایک متصل سوال بھی میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ ایک ہی نشست میں مجھے اس کا جواب دے پائیں کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ مجھ سمیت باقی سارے ناظرین بھی جانتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے بارے میں زیادہ تر ناظرین جانتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور یا اس کے علاوہ جو صحائف اللہ کی بارگاہ سے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ وہ کب کب نازل ہوئے ہیں، ان کے انتخاب کے لیے اللہ رب العزت نے کن کن مہینوں کا انتخاب کیا. وہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ مجھ سمیت پوری دنیا کے ناظرین مستفید ہو سکیں اس گفتگو سے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو رمضان، اس کے 3 مادہ اشتقاق ہیں جہاں سے یہ لفظ ڈیرائیو ہوا ہے، جہاں سے یہ نکلا ہے. جی پہلا رمضا ہے، اور رمضا یہ گرم پتھر کو کہتے ہیں. رمضا رے میم زاد، جی رمضا، رائٹ. تو یہ گرم پتھر کو کہتے ہیں. اب ظاہر ہے گرم پتھر، گرم پتھر، ماشاءاللہ. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو گرم پتھر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اللہ اکبر. گرم پتھر سے مراد یہ بھی ہے کہ جب یہ مہینے کا نام رکھا گیا اس وقت موسم بڑا گرم تھا. واہ واہ واہ. یعنی کہ یہ نسبت جو ہے وہ موسم گرما کی بھی گرما کی اس میں اور اسی نسبت سے جس طرح پتھر گرم ہو جاتے ہیں اس میں پاؤں رکھیں تو جل جاتا ہے. اس طرح اس کا مطلب جلانا بھی ہے. اب جب اس کا جلانا مقصد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مہینہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بہت خوب، سبحان اللہ. جس نے اس ماہ میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا، سب کو جلا دیا، ختم کر دیا. یعنی جس طرح پتھر پہ کوئی چیز رکھیں تو جلتی ہے، تو گویا رمضان المبارک کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، بدی کو جلا ڈالتا ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ جب گرم پتھر ہو اور موسم گرم ہو تو اس پہ انسان جب پاؤں رکھتا ہے، ننگا پاؤں، تو وہ یعنی وہ اس کو ہیٹ پہنچتی ہے، وہ گرمی محسوس ہوتی ہے، حرارت ملتی ہے، تپش ہو جاتی ہے، تپش ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارا نفس ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلاتا ہے. اس اللہ اکبر. کیونکہ جب روزہ رکھتے ہیں اور یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، کیا بات، نفس کا تزکیہ ہے، نفس کو جلانا ہے، تو اس حوالے سے اس کو رمضان کہا گیا ہے. کیا بات. اب آپ آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصہ کی طرف، اور یہ بڑا ریلیونس ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا اہم سوال ہے کہ 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک نازل ہوا. بے شک. یہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اس قرآن پاک کو نازل کیا. لیکن باقی جو صحائف ہیں یا اس کے علاوہ جو کتب ہیں، کتب سماویہ ہیں، ہولی بکس ہیں، جس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کتابیں بھی، الہامی کتابیں بھی ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے ایک بڑی دلچسپ اور نئی بات ہمارے ناظرین کے سامنے آئی کہ صرف قرآن پاک کا انتخاب ہی رمضان کے مہینے کے اندر نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت کو یہ ماہ مبارکہ پسند اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام کتب اور صحائف جو ہیں انبیاء پر اسی مہینے میں نازل فرمائی. اسی پر. کیا بات. سبحان اللہ. 6 رمضان المبارک کو تورات نازل ہوئی. اللہ اکبر. کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. سبحان اللہ. کیا بات. 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام پر. 13 رمضان کو انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اللہ اکبر. باقی سب کو معلوم ہے کہ 27 کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر باقاعدہ صحائف نازل ہوئی. بک لرننگ کی کتاب تھی. کیا بات. تو وہ آپ نازل ہوئے تھے. اور اس میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور بھی بہت سارے اس میں واقعات رونما ہوئے ہیں. جیسے 17 کو آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر بھی ہوا ہے، فتح مکہ بھی ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال مبارک بھی ہوا. اللہ. بہت سارے واقعات اس ماہ کیا بات. رونما. ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العزت کی آخری پاک کتاب ہی صرف ماہ مبارکہ میں نازل نہیں ہوئی
तौरात, ज़बूर, इंजील और सुहफ़ इब्राहीम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी माह मुबारक के मुक़द्दस अय्याम में अपने महबूब बंदों पर नाजिल फरमाया। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यहाँ शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है इमरान हसन कादरी साहब। इमरान साहब, आपका जो जिस खित्ता इस सरजमीन से आप तशरीफ़ लाए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ़ लाए हैं, जी जी, हज़रत रहमान बाबा अलैहि रहमा की नगरी पेशावर से आप तशरीफ़ लाए हैं जी, तो पश्तो ज़ुबान जो है वो जी, उस सूबे की अक्कासी करती है। तो मेरी ख्वाहिश होगी, मेरे नाजरीन भी यकीनन इस बात को बड़ा पसंद करेंगे कि अगर आप कुछ ऐसा कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सुनाएं कि जो या तो प्योरली पश्तो ज़ुबान में हो या उसके साथ साथ पश्तो या उसका उर्दू या पंजाबी ट्रांसलेशन साथ हो, तो ये उससे ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाइएगा? जी, मैं इंशाल्लाह एक कलाम पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हुजूर के जो शाख हैं मोहब्बत से सुनते हैं, और ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरी पहचान भी है। तो मैं वो कलाम पेश कर रहा हूँ आपके सामने। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, यहाँ एक बात मैं शेयर भी करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि अभी सिर्फ चंद यौम पहले इमरान हसन कादरी साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से भी मुशर्रफ फरमाया है। इमरान साहब, बहुत बहुत मुबारक भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरशाद। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, सुभान अल्लाह। नु सरवरे ज़ेबा दे, सरवरे ज़ेबा दे, मानो सर में त्रे कुर्बान दे। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। इसका ट्रांसलेशन है, बिस्मिल्लाह। मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान है, क्या बात है, मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान है। जानो दिल कुर्बाने, जानो दिल कुर्बाने के आशिका दी जाने। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। बहुत खूब, माशाअल्लाह। याद पा खुल के अजीम निश्ता दे मिसाल दद, जुल्फे तार पता लरी दी उचत जमाल दद। खुल्क ऐसा जिसदा ना कोई मिसलते मिसाले, जुल्फा मेरे आका दिया आयतां दा जाले। जुल्फा मेरे आका दिया आयतां दा जाले। सोने आदा सोना मदनी, सोने आदा सोना मदनी बोलदा कुराने। वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। इस नात का सबसे खूबसूरत तरीन शेर पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। हजरत आयशा अपने कमरे में तशरीफ फरमा थी, आपके हाथ से सुई गिरी, अंधेरा था ना मिली। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हिजरा मुबारक में, आपने तबस्सुम फरमाया, हुजरे की कैफियत। अल्लाह अकबर। शेर समात कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोर बीबी स्तन पसे योश पे गरजे दला, मोर बीबी स्तन पसे योश पे गरजे दला। पाक रसूल मुस्के शुलो स्तनुजले दला, पाक रसूल मुस्के शुलो स्तनुजले दला। बीबी आयशा के हाथ से जब थी सुई खो गई, बीबी आयशा के हाथ से जब थी सुई खो गई। मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। तो बीबी ने फरमाया, चेहराए महबूब है, चेहराए महबूब है या 14वीं का चार है। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खजोचे यूसफुली दो गुतेकड़े कलमा, दा कही लिदले वे सरवरे आलमा। वेख के यूसफ नु कीती उंगलियां कलम, हो तक ले हुंदे कदे जे सरवरे आलम। ते फेर लेंदी दिल ते छुरियां
پھیر لیندی دل تے چھریاں اے میرا ایمان واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے نو سرور زیبا دے سرور زیبا دے مالو سر میں ترے قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران صاحب بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ نے سماعت فرمایا نذرانہ نعت بحضور سرور سروراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوبصورت زبان میں آپ نے یہ سماعت کیا. پشتو اور پنجابی زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بڑے خوبصورت انداز میں محترم عمران حسن قادری نے پیش فرمائی. اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر سے نوازے. ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام رمضان ماہ رحمان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے اور اجازت سے قبل میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے آج کے مقتدر مہمان علامہ پروفیسر محمد حسین آزاد الازہری صاحب کا اور جناب عمران حسن قادری صاحب کا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ رمضان کا کوئی لمحہ کوئی ساتھ غفلت میں نہ جائے بلکہ ہر لمحہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کی خبر بن کر آ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.